أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی تک پتہ ہی نہیں اسٹوڈنٹس کا تو اس لیے کلاس سٹارٹ نہیں کرا اور آنسر کوشچن بھی پوچھنا مناسب نہیں ہے. اسٹوڈنٹس آئے نہیں ہیں. کہاں تک ہوا تھا؟ 36 تک ہوا تھا نا. 37 38 مسئلہ نمبر 38. جماع میں عورت اور مرد کا عقل ہونا شرط نہیں آتا کہ اگر ایک پاگل ہو اور دوسرا عاقل تو عقل پر کفارہ لازم ہوگا. یہ جو ہے رمضان میں یعنی رمضان کے مہینے میں جب کوئی مرد عورت صحبت کرتے ہیں تو اس میں بول رہے ہیں یہ کہ یہ عاقل ہونا جائز نہیں ہے، مطلب شرط نہیں ہے، عاقل ہونا شرط نہیں ہے. جماع کی کنڈیشن میں یعنی صحبت کی کنڈیشن میں اگر کوئی ایک جو ہے مطلب فریق یا مرد یا عورت دونوں میں سے کوئی بھی اگر عاقل نہ ہو تو بھی جو ہے جماع کی حد جاری ہوگی، لیکن یعنی جماع کرنے کی حد جاری ہوگی رمضان میں جو آپ کو منع کیا گیا اس پہ کہ آپ کو جو عاقل ہے اس پر پھر آپ کو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگا. یعنی مرد عاقل تھا، عورت عاقل نہیں تھی، تو پھر عورت پہ کفارہ نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی کیونکہ روزہ تو ٹوٹ گیا دونوں کا بہرحال. لیکن مرد پہ جو ہے چونکہ عاقل ہونے کی وجہ سے جان بوجھ کے ہونے کی وجہ سے ایسا کرنا جو ہے نا مطلب شرعاً منع تھا، تو یہ جو ہے نا پھر اس پہ جو ہے نا حد بھی جاری ہوگی، کفارہ لازم ہوگا. ٹھیک ہے. تو ایک عورت اگر پاگل ہے یا ایک مرد اگر پاگل ہے تو اگر وہ کرتا ہے تو پاگل کے لیے پھر شرط نہیں ہے کہ آپ کو یہ یا پھر آپ کو کہ مطلب کفارہ ادا کرے ہو. سمجھ آ رہی بات؟ اگر وہ روزے سے ہے تو پاگل کے لیے تو ضروری نہیں کہ روزہ ہی رکھے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنے اس میں نہیں ہے، سنتولن میں ہے ہی نہیں اس کا دماغ. تو اگر بالخود مطلب جیسے ایک مسئلہ ہے کہ اگر اس نے رکھ لیا، وہ سپوز مرد پاگل تھا، مرد نے روزہ رکھ لیا اور کسی عورت کے ساتھ جو ہے نا جبراً زنا کی حرکت کی یا صحبت کیا اپنی بیوی سے، ٹھیک ہے، تو اس کی بیوی چونکہ پاگل نہیں ہے تو اس پر جو ہے اور روزے دار بھی ہے تو اس پر جو ہے پھر کفارہ اور قضا دونوں لازم آ جائے گا. اور مرد چونکہ پاگل تھا لیکن صحبت کیا تو اس پہ قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ دیکھیں ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے، لیکن جیسے مسئلہ ہے تو ممکن ہے، کیونکہ پاگل ہونے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی صحبت نہ کرے. ٹھیک ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایسے انسان کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جو پاگل ہوتا ہے لیکن اس چیز کو کرنے کو مطلب دیکھیں ایک بات بتاتے ہیں ہم آپ کو، صحبت جو ہوتی ہے وہ انسان کے عقل سے نہیں ہوتی بلکہ جسمانی خواہش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جسمانی خواہش جو ہے وہ پاگل کے اندر بھی پیدا ہوگی اور عقل کے اندر بھی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ مسئلہ ہے. بات سمجھ آئی؟ تو حالت صوم میں رمضان کے دنوں میں آپ کو صحبت عاقل اگر کوئی کرے گا تو اس پہ پھر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگا، اور اگر عاقل نہیں تھا وہ تو قضا لازم ہوگا، کفارہ نہیں ہوگا. عاقل کا مطلب یہ ہے کہ عقل اس کی صحیح سالم ہے. ٹھیک ہے. 38 سمجھ آیا؟ مسئلہ نمبر 38. مسئلہ نمبر 38 سمجھ آیا سب کو؟ مسئلہ نمبر 39.
کسی روزہ دار عورت سے زبردستی یا سونے کی حالت میں یا پاگل پن کی حالت میں جمع کیا تو عورت کا روزہ فاسد ہو جائے گا، عورت پر صرف قضا لازم آئے گی، اور اگر مرد بھی روزہ دار ہوا تو اس پر قضا کفارہ دونوں لازم۔ بھائی دیکھیے، آپ کو کل جیسے کہ بتایا تھا آپ کو کہ نیت شرط ہے، یعنی جبرن یہ حرکت کی جا رہی ہے نا، یہ کفارہ لازم ہی کیوں ہے؟ کیونکہ جبرن حرکت کی جا رہی ہے، دوسری بات ہے کہ ویسے کی جا رہی ہے جس پر کفارہ لازم آ جائے، جس پروسیس کے ساتھ کفارہ لازم آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں 39 مسئلے میں عورت کی خواہش نہیں تھی، یا عورت پاگل تھی، یا عورت سو رہی تھی، یا عورت بے ہوش تھی، ٹھیک ہے، یہی اگر مرد ایسا رہے گا تو، لیکن عموماً مرد نہیں ہوتے، مطلب عورت کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے نا۔ تو یہ کہ آپ کو عورت پاگل تھی، حالت میں اس میں تھی، ٹھیک ہے، سوئی ہوئی تھی، بے ہوش تھی، ٹھیک ہے، تو پاگل تھی، سوئی ہوئی تھی، بے ہوش تھی، اور ان ساری کنڈیشن میں، یا پھر یہ کہ آپ کو اچھی خاصی دماغ کے ساتھ تھی اور پاگل بھی نہیں تھی اور سوئی ہوئی بھی نہیں تھی، بے ہوش بھی نہیں تھی، لیکن کیا کیا گیا، اس کے ساتھ ریپ کیس ہوا۔ لنک دے دیں یار، لنک نہیں دیا ہے، لنک دیا ہے نا، جب بھی ہم لنک دیا ہے تو وہ سیم ہی لنک دیا ہے، بس آپ کی سہولت کے لیے ہمیشہ دے دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، تو دھیان دینا چاہیے۔ بعض دفعہ میسج بھی نہیں پڑھتے لوگ، جیسے ہم کو کلاس کرانا ہوتا ہے آدھا گھنٹے کی بعد، تو آدھا گھنٹہ پہلے میسج دیتے ہیں، تو وہ آدھا گھنٹہ پہلے جو میسج جاتا ہے اسی سے جوائن ہونا شروع، یار میسج پڑھو نا کہ آدھا گھنٹہ بعد اسٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے، تو انہیں لگتا ہے کہ میسج آیا بس جوائن ہو جاؤ اللہ آسان کرے، ٹھیک ہے، تو پڑھنا چاہیے۔ میسج کا مطلب ہی ہے پیغام پیغام جو ہے پڑھنے کی چیز ہوتی ہے۔ چلیں اب آئیں گی تو سنتی رہیں گی۔ بہرحال کیا بول رہے تھے، تو کسی عورت کے ساتھ ریپ کیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ 4 کنڈیشن، یعنی عورت پاگل ہے، عورت سوئی ہوئی ہے، عورت بے ہوش ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر عورت کے ساتھ زنا بالجبر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، زبردستی، تو ان ساری کنڈیشن میں، اور عورت روزے کے ساتھ ہے، ان ساری کنڈیشن میں عورت روزے کے ساتھ ہے، تو پھر کیا ہوگا، مرد پہ کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مرد جو ہے وہ زبردستی کی حد کو پہنچا ہے، اور اس نے زبردستی کی ہے، خواہش اس کی ملی ہوئی ہے، نہ کہ عورت کی، ٹھیک ہے، لہٰذا عورت کا تو روزہ جائے گا ہی، مرد کا بھی جائے گا، لیکن عورت پہ صرف قضا ہے، مرد پہ جو ہے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں ایک بار میرے کو لنک کے متعلق سے یاد دلائیے گا، تو لاسٹ میں ہم ریپیٹ کر دیں گے پھر سارے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ لنک سیم ہے۔ سمجھ آئی بات؟ 39 مسئلہ نمبر، یعنی سمپل سی بات ہے کہ کفارہ جب لازم ہے، جب پروسیس جو ہے وہ 3-4 جو کل بتایا جس کی وجہ سے کفارہ لازم ہوتا ہے وہ کرے، پلس یہ کہ آپ کو بدماشی کے ساتھ دل کی خواہش اٹیچ ہونی چاہیے اس پروسیس کے ساتھ، جب جا کے جو ہے نا آپ پہ کفارہ لازم ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر دل کی خواہش نہیں ہے، زبردستی، مجبوری، کوئی بھی کیس میں ایسا کیا گیا، زبردستی، مجبوری تو نہیں بولیں گے، زبردستی، تو پھر آپ کو وہ جو ہے نا کیا ہو جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں ہوگا۔ 40 مسئلہ نمبر 40، اگر کوئی عورت کسی نابالغ یا پاگل کو اپنے اوپر جماع کی قدرت دے کر جماع کرائے تو اس پر قضا کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ بالکل درست بات ہے۔ کوئی عورت کسی نابالغ یا پاگل کو، یعنی نابالغ مرد کو، یا یہ کہ پاگل مرد تھا، اور اپنے اوپر قدرت دلوا کر اس سے صحبت کرے یا صحبت کروائے کا مطلب وہی کہ انوالو وہ ہے کرنے کے لیے وہ کہہ رہی ہے، تو اس پر پھر قضا کفارہ کس پہ لازم ہوگا؟ اس عورت پہ لازم ہوگا، ٹھیک ہے، اس عورت پہ لازم ہوگا، کیونکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ پاگل ہے یا نابالغ ہے مرد تو وہ کرے گا تو پھر اس پہ اس عورت پہ قضا یا کفارہ لازم نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، وہ اس نے ایک تو عورت کی نیت شامل ہے، دوسری بات ہے کہ وہ پروسیس کر رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ پروسیس جب کر رہی ہے نیت شامل ہے، تو پھر وہ اگلا فریق اس کا بالغ ہو، عاقل ہو، شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، شرط نہیں ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا اس کے پہ حد جاری ہوگی، اور اس کے لیے قضا اور کفارہ دونوں ہے، عورت پہ، ٹھیک ہے، مرد کے اوپر نہیں۔ مسئلہ نمبر 41،
اگر کوئی مقیم روزے کی نیت کے بعد مسافر بن جائے اور تھوڑی دور جا کر کسی بھولی ہوئی چیز لینے کے لیے اپنی رہائش گاہ پر واپس آئے اور وہاں پہنچ کر روزے کو فاسد کر دے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا، اس لیے کہ اس وقت وہ شرعاً مسافر نہیں تھا، اگرچہ وہ ٹھہرنے کی نیت سے نہیں گیا تھا اور نہ وہاں ٹھہرا۔ واہ، ویری گڈ۔ 41 اگر کوئی مقیم روزے کی نیت کے بعد مسافر بن جائے، روزے کی نیت کے بعد مسافر بننا شرط ہے، اور تھوڑی دور جا کر کسی بھولی ہوئی چیز لینے کے لیے اپنی رہائش گاہ پر واپس آئے اور وہاں پہنچ کر روزے کو فاسد کر دے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا، اس لیے کہ اس وقت وہ شرعاً مسافر نہیں تھا، اگرچہ وہ ٹھہرنے کی نیت سے نہیں گیا تھا اور نہ وہاں ٹھہرا۔ دیکھیں اس میں تھوڑا سا تفصیل ہے، سمجھیے گا کہ انسان جب شرعاً مسافر ہو جاتا ہے، یعنی شہر کی حدود سے نکل جائے، بہت ساری شرط ہے مسافر ہونے کے لیے کہ آپ کو کتنا کلومیٹر تو ہوتا ہے، 73 کلومیٹر کی کتنا کلومیٹر اللہ جانے، یاد ابھی نہیں ہے میرے کو، شاید 72 یا 73 کلومیٹر ایسے کچھ ہے، اس میں بھی اختلاف رائے ہے علماء اکرام کا، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا آپ کو نہیں اختلاف رائے ہے، ٹھیک ہے، اختلاف رائے ہے، الگ الگ الفاظ ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ 70 to 90 کلومیٹر کے درمیان میں اختلاف رائے ہے، کوئی 72 73 بولتے ہیں، کوئی 80 کے آس پاس بولتے ہیں، تو بہرحال 90 70 کے درمیان ہے، 70 سے کم نہیں، 90 سے زیادہ نہیں عموماً شاید، ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ کلومیٹر ہو شرط ہے، پھر اس کے بعد آپ کو 15 سے کم دن جو ہے نا رکنے کا ارادہ ہو کہیں، ٹھیک، آدھی بات سمجھ میں، یہ جو ہے نا 2 کنڈیشن ہوگی جب آپ کو یہ مسافر کہلائے گا، اور وہ جب کہلائے گا جب شہر کے حدود سے نکل جائے گا۔ اب یہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ شہر کا حدود ختم ہو گیا؟ تو یہ ہم سمجھیں گے کہ جب شہر یہ گیا کہلانے نہ لگے، جیسے کہ جہاں پہ بھی ہیں آپ، وہ جو کہلاتا ہے وہ آپ اتنا دور تک نکل جائیں جہاں سے وہ کہلانا بند ہو جائے، یعنی ابھی اس مقام پہ آپ کھڑی ہیں تو آپ کسی کو اگر ایڈریس بتائیے گا تو گیا کا نہیں بتائی، مطلب جہاں پہ بھی ہیں وہاں کا نہیں بتائیے گا بلکہ کوئی اور چیز کا بتائیے گا، دیٹ مینس آپ شہر کے حدود سے نکل گئیں، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو شہر کے حدود سے جب نکل جائے گا، نیت کر لیا اس نے، بٹ اتنا یہاں پہ بکر بکر کرنے لگتے ہیں نا، تو یہ کیا نام ہے، تو شہر کے حدود سے نکلنا ضروری ہے اور نیت پہلے سے کی ہوئی ہو، اور آپ کو 2 شرط ضرور ہونا چاہیے کہ 15 سے کم دن ٹھہرنا ہو اس کو مقصد، اور اس کے بعد وہی 70 سے 80 90 کلومیٹر کے درمیان میں، وہ ہم کنفرم کر کے بتا دیں گے جب ہم آپ کو، یا آپ دیکھ لیجئے گا کہیں، تو وہ کیا نام ہے، کیا بولتے ہیں اس کو جی، صلاح کی جب بات آتی ہے نا وہاں پہ تو ذکر ہو جاتا ہے، یا آپ لوگ رکیں دیکھ لیتے ہیں، ویسے تو ہم کو پتہ ہے لیکن جیسے کہ اختلاف ہے ہم یہ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، 73 کلومیٹر ہے، مسافر یہ جو ہے کیا نام ہے، دیکھو نا کیا دکھا رہا ہے جاہل کہیں کا، دیکھیں 77 کلومیٹر ہے، بولا نا 77.25 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے وہی 80 کے اپروکس، اور کیا 77 وہی آپ سمجھ لیں 78 کلومیٹر لے لیتے ہیں پھر، ٹھیک ہے، علماء کرام جو ہے نا 78 کلومیٹر لے لیتے ہیں، تو ہم آپ کو بولا نا جو شخص شرعی مسافت یعنی کم از کم 77.25 کلومیٹر کی نیت اپنے علاقے، شہر یا بستی سے نکلتا ہے وہ شرعاً مسافر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب تک کسی آبادی میں 15 دن یا اس سے زیادہ اقامت کی نیت نہ کرے یا اپنے وطن نہ لوٹ آئے وہ مسافر رہتا ہے، اور شریعت نے اس کے لیے متعدد احکام بیان کیے ہیں، من جملہ ان احکام میں سے یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا، مسافر پر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، عید الاضحیٰ کے ایام میں حالت سفر میں ہونے کی وجہ سے قربانی واجب نہ ہوگی، باقی مسافر سے متعلق یہ جو ہے آپ کو حد ہے، یعنی 78 کلومیٹر 77.25 ہے تو اس کو علماء کرام آلموسٹ بول دیتے ہیں 78 کلومیٹر، ٹھیک ہے، دوسری بات ہے کہ 15 دن سے کم کا قیام ہو، ٹھیک ہے، ٹھہرنا مقصد ہو، نیت ہو، اور آپ کو کیا نام ہے یہ کہ آپ کو کیا بولتے ہیں اس کو، شہر کے حدود سے نکلنا ضروری ہے،
تو یہ جو ہے نا آپ کو پھر شرعاً مسافر کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ جب شہر کی حد سے نکل جائے گا تب مسافر کہلائے گا، ٹھیک؟ اور کیا نام ہے، پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ نماز کے لیے تو پھر حکم ہے کہ وہ 4 رکعت والی 2 رکعت کر دے گا، فرض والی، ٹھیک؟ لیکن روزہ نہیں رکھنے والی جو بات ہے نا، یاد رکھیے گا، یہ روزہ نہیں رکھنے والی بات جو ہے یہ تھوڑا سا نا اس کو سمجھیے گا کہ روزہ نہیں رکھنے والی بات تو چلیے چھوڑیے، ابھی اس کو بتاتے ہیں. لیکن روزہ رکھ کے کوئی توڑ دے تو اس پر جو ہے نا کفارہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ جب مسافر ہو گیا تب روزہ رکھ کے اگر توڑ دے تو ٹھیک. ایک منٹ رکیے تو پھر یہ جو ہے کیا نام ہے، یہ جو ہے اگر مسافر ہو گیا تو یہ مسافر ہو جائے گا، اور اگر روزہ رکھا ہے اس نے اور اگر توڑ دے تو کفارہ نہیں ہوتا، مسافر پہ کفارہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن دیکھیں آپ کو یہ اتنا بھی کھیل کھلونا نہیں ہے، بات سمجھیے گا. اس کا جو ہے نا کوئی اگر شریعت ہے نا کوئی چیز کی اگر چھوٹ دیتی ہے نا کوئی چیز کا، تو اس کا نا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اب جو ہے نا سفر کچھ آسان، اتنا آسان ہو گیا آج کے دور میں، ٹھیک ہے؟ یہ سفر اس وقت مد نظر، ٹھیک ہے ابھی بھی وہ سفر پہ وہ مسئلہ اپلائی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن تقویٰ جو ہے نا اس کی اجازت نہیں دے گا کہ سفر بھی آسان ہے اور روزے سے بھی نہ رہو، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ سفر بھی ہے اور سفر آسان بھی ہے، اور جو ہے نا کیا نام ہے یہ کہ آپ کو کیا نام ہے روزہ توڑ دے رکھ کے، ٹھیک ہے؟ ایک دم ڈسٹرب ہو گیا آدمی، اللہ کہاں پہ جائے، کدھر جائے، یہاں جگہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو آپ کو شریعت کی طرف سے آپ کو ایک ملا ہے، مطلب جو بولنے کی آسانی، کہ آپ کو روزے کے حالت میں رہنے پہ مسافر پہ جو ہے نا اگر وہ توڑ دے روزہ تو آپ کو کفارہ نہیں ہے. لیکن یاد رہے کہ یہ توڑنے کی طرف اشارہ ہے کہ جب سفر بہت تھکا دینے والا ہو یا یہ کہ اس کو اپنی جان کا خدشہ ہو تب، ٹھیک ہے؟ مسافر سفر میں ہے اور سفر بہت تکلیف دہ ہے، چلیں جان کا خدشہ بھی نہیں، سفر بہت تکلیف دہ ہے، ٹھیک ہے؟ روزہ بہت زیادہ لگ رہا ہے اس کو تو وہ توڑ دے گا اگر تو کفارہ نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا تو پہلے سے ہی نہیں رکھے اور یا نہیں تو پھر رکھے تو رکھے ہی لے پورا، مطلب اس کو برداشت کر لے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ایک اور بات شامل ہے کہ سفر آسان ہے اور روزے دار ہے اور روزے کے ساتھ چل رہا ہے اور سفر کے دوران میں توڑے گا جان بوجھ کے، سفر جبکہ آسان ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں آ رہی ہے، تو پھر وہ اپنی طرف نہ سمجھ لے کہ ممکن ہے کہ اس پہ کفارے کی حد جاری ہو کہ آپ کو علماء کرام نہیں بھی بولتے ہوں تو، ٹھیک ہے؟ دیکھیے بات سمجھیے گا، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں نا جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ جو ہے نا معاملہ ان سے ڈیل کرتا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ نفس وہ جو ضمیر کی آواز بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض مسائل میں جو فتویٰ ہوتا ہے اگر تمہارے دل پہ وہ نہ چڑھے نا تو تم مفتی کی بھی بات کو جو ہے نا ماننے والی جو بات ہے نا اگر تمہیں لگے، یعنی اب دیکھیں یہ بڑا ڈیلیکیٹ پارٹ ہے جو ہم بول رہے ہیں، یعنی مفتی کی بات کو نہ ماننے والی، یعنی نہ ماننے والی عام طور پہ نہیں مانتے لوگ، اب بول دیتے نہیں تو بہت ہارڈ ہے، ہارڈ والی بات نہیں بول رہے ہیں، مطلب یہ کہ وہ تو عام طور پہ جو لوگ بولتے ہیں کہ انکار کر دیتے ہیں، اس کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ مفتی نے مسئلہ آپ کا اندرونی نہیں سمجھا، ٹھیک ہے؟ یا یہ کہ آپ کی جو حالت ہو رہی ہے وہ آپ بتانے کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر پھر وہ جو ہے نا مفتی جو ہے وہ فتویٰ ہی کچھ اور دے رہے، سمجھ ہی نہیں پا رہے مسئلہ. بعض دفعہ ایسی حالات ہو جاتی کہ انسان نہیں بتا پاتا، یعنی ایسی کنڈیشنز ہو جاتی ہیں کہ جن میں جیسے کہ عورت کے بائی ڈسچارج کے مسائل اتنا زیادہ ڈیپ ہیں کہ آپ کو عام طور پہ جو ہے نا علماء کرام کو بہت زیادہ کنڈیشنز جو ہے نا نہیں سمجھ آئے گی، آ رہی بات سمجھ میں؟ بہت ساری کنڈیشنز نہیں سمجھ آئے گی، تو پھر آپ کو اس میں یہ بقول ڈاکٹر سار ہم سنا تھا کسی بیان میں، انہوں نے فرمایا تھا، ہم ابھی تک تو وہ حدیث میرے سے نہیں گزری لیکن انہوں نے جب فرمایا تو وہ بھی ایسے صادق انسان ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے، ظاہر بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہیں نہ کہیں حدیث انہوں نے پڑھا ہوگا کہ جب تمہیں مفتی ایسا فتویٰ دے اور تمہارے دل پہ نہ چڑھے کو سمجھیے گا ذرا کہ دل پہ عام لوگوں کو بھی ہر 2 کے بعد ہے نا 4 کو نہیں چڑھتا ہے دل پہ، وہ والی بات نہیں کر رہے ہیں. جب یہ آپ کو یقین ہو کہ یہ تو میرا مسئلہ ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں اندرونی اور نہ ہی ہم سمجھا پا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کنڈیشن میں یہ نہ فتویٰ نہیں دے پا رہے ہیں، صحیح؟ تو پھر اس کنڈیشن میں ہے کہ تم اپنے دل کی سنو، ضمیر جو آواز دے نا وہ سنو، سہولت والی ضمیر آواز نہیں دے گا کبھی بھی تقوی والے انسان کو، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ سہولت کا پہلو ضمیر کی آواز جو ہے نا تقوی والے کے انسان کے اندر سے نہیں آئے گی، آ رہی بات سمجھ میں؟ دیکھیے بہت ڈیلیکیٹ چیز ہے یہ، اس کو نہ لے کر نہ لوگ ہے نا بڑا نا اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو
آواز جو ہے وہ اندر سے مومن کی جو آواز ہوتی ہے ضمیر کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہارڈ چاہے جتنا بھی ہو، مشکل چاہے جتنا بھی ہو، ٹف چاہے جتنا بھی ہو جائے، لیکن ہم وہی کریں گے جو شریعت کا اصول کہہ رہا ہے، شریعت کے اصول میں ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ کو میرے کو سیف سائڈ جس میں محسوس ہو رہا ہے، سب سے بڑی بات ہے یہ، ایک مومن کے تقوی کی دلیل ہے یہ، آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اسی طرح سے اسی نیت سے پھر ایک مومن جو ہے، آپ کو مفتی کی کوئی بات اگر اس کو لگ رہا ہے ایسا پورا یقین کے ساتھ کہ یہ میرے مسئلے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا یہ کہ ہم ان کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہیں، یا یہ کہ میری کنڈیشن ایسی بن گئی ہے کہ ایکسپلینیشن والی بات ہی نہیں ہو پا رہی ہے، سمجھا پائیں گے ہی نہیں، تو ایسی کنڈیشن میں پھر وہ چونکہ بہتر سمجھ رہا ہے، وہ وہاں پہ زیادہ مفتی ہے اپنے اس میں کیا نام ہے، دو کنڈیشن کے ساتھ، کہ ایک تو مسئلہ جان رہا ہے وہ سب سے زیادہ ڈیپ، کہ میرا ڈیپ مسئلہ کیا ہے، ڈیپ مطلب کنڈیشن کیا بن گئی ہے میری، معاملات کیا ہو گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ مفتی اس وقت اس لیے بن جائے گا کیونکہ اس کے اندر وہ جو ہے نا تقوی کا عنصر ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ اس بات سے جو ہے نا یقین ہے اس کو کہ اگرچہ میرے اوپر کتنی بھی پریشانی بڑی دقت کا معاملہ ہی کیوں نہ آئے، لیکن ہم کریں گے وہی جو شریعت کہتی ہے۔ یہ دو کنڈیشن کے ساتھ پھر جو ہے نا یہ حدیث کا اشارہ مل رہا ہے کہ اگر تمہیں مفتی کے فتوے پہ بھی اعتراض ہو، اعتراض کا مطلب ہم ابھی آپ کو ایکسپلین کر دیا، یہ دو کنڈیشن، وہ اعتراض ادھر نہ لے آدمی کہ ہر دو آدمی کو لگتا ہے کہ نا یہ تو بہت ہارڈ ہے کیسے کریں گے، وہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر اس کے بعد عمل کرے گا اپنے اس پہ دیکھ کے، آ رہی بات سمجھ میں؟ تھوڑا سا ہم ایکسپلین جو ہے نا ہم کر پا تو رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو شاید سمجھ میں نہ آئے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ سمجھ آیا کہ باہر چلا گیا؟ سمجھ آ رہی بات؟ دیکھیں جیسے آپ کو کوئی ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کو مطلب ایسی چیز ہو گئی نا کہ جیسے آپ ایکسپلین نہیں کر، جیسے مان لیا کہ وائی ڈسچارج کا مسئلہ ہوتا ہے عورتوں کا، ٹھیک ہے، ہم ایک بہت ہی کامن سا مسئلہ لے کے چل رہے ہیں، چونکہ ہم لوگ عورت ہے تو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں، تو یہ بعض دفعہ تو سمجھ آتا ہے، مردوں کو مسئلہ بھی دیا ہوا ہے، مفتیان کرام کا مسئلہ دیا ہوا ہے، فتویٰ دیا ہوا ہے، لیکن بعض کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے نا یار کہ ایکسپلینیشن ہی نہیں ہوتی ہے، اس کی بتا پائے گا ہی نہیں، عورت ہی عورت کو سمجھ پائے گی، آ رہی بات سمجھ میں؟ بہت سارے مقام پہ ایسی جگہ مقام آتا ہے کہ جہاں پہ جو ہے نا انسان خود ہی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا پلس دوسری کنڈیشن شرط ہے کیا کہ تقوی معیار ہے، ٹھیک ہے، ڈر رہے اللہ سے، یہ نہیں کہ ہم تو آپ کو سمجھا ہی نہیں پائیں گے اور ہے نا تھوڑا سا اپنی منمانی والی بات ہے اندر سے کہ چھوڑیے آپ کیا سمجھیے گا ہم اچھے سے، نہیں وہ بات نہیں ہے، بالکل کمپلیٹلی اس نے کوشش کی اور بہت سمجھ رہا ہے کہ ان کو نہیں سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جب اپنے دل سے ضمیر سے پوچھے گا تو یہ کنڈیشن کے ساتھ کہ بھائی کتنا بھی پریشانی آ جائے وہ ہم کریں گے معاملہ وہی جو ہے نا میرے کو سیف سائڈ لگے گا، اور اللہ اور اس کا رسول جس سے راضی ہوگا، طبیعت میری جس پہ بھرے گی، یعنی سیف زون، چاہے مشکل ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو جائے، کتنا بڑا ہی اسٹیپ کیوں نہ لینا پڑے، کتنا بڑا ہی نقصان کیوں نہ جائے، یہ دو شرط لازم ہے، تب جا کے ہوگا جو ہے نا اسٹیپ لینا، کہ وہ ہے نا آپ ہے نا اس کنڈیشن میں جا سکتی ہیں کہ آپ اس وقت فی الوقت اس وقت کے لیے جو ہے نا آپ خود کی وہ مفتی ہوں گی اس معاملے کے لیے، آ رہی بات سمجھ میں؟ وہی چیز کو یہاں پہ رکھ رہے ہیں کہ آپ کو کہ اب یہ سفر ہے، شرعی سفر ہے، ابھی ہم بتائیں گے آپ کو غیر شرعی سفر جو ہے نا وہ الگ بتائیں گے ہم انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ شرعی سفر ہے، وہ مسافر ہے بالکل، اور جو ہے نا اس نے شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ جو ہے کیا کر سکتے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اجازت ہے سفر میں، لیکن اب اس کا جو ہے نا یہ دیکھیں اس کا موقع کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، سفر کے دوران میں سفر بہت آسان ہے، سفر ہے نا چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مسافر ہے نا کوئی بات نہیں، دل کی مانی جا رہی ہے وہاں شریعت کو، پھر ہے نا شریعت کا صرف بہانہ بنا کے دل کی مانی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں سب سے بڑا جو ہے نا مفتی ہوتا ہے نا وہ اپنا ضمیر ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، تقوی کے ساتھ، ٹھیک ہے، سب سے بڑا جو ضمیر ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، جب صحابہ کرام نے بہت سوال کیا نا تو اشارہ کیا قلب کی طرف، شہادت کی انگلی سے، ٹھیک ہے۔ کیوں اشارہ کیا؟ کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ اتقی اللہ کے ساتھ تھے، اس لیے اشارہ کر دیا، عام لوگوں کو اشارہ نہیں کرتے، اگر وہ دنیا دار قسم کے لوگ اس طرح سوال کرتے تو قطعاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اشارہ کر کے نہیں کہتے، لیکن اگلے انسان جو بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے اللہ سے ڈرنے والے تھے، اس لیے اشارہ کیا کہ یا پوچھو نا اپنے دل سے،
یہاں تمہیں آواز آ جائے گی ضمیر سے، ٹھیک ہے. تو یہ جو یہ اشارہ ملتا ہے یہ ہر کو نہیں پھر اس کی چھوٹ دی جا سکتی، کیونکہ بھائی ظاہر بات ہے ہر کی نفس الگ الگ اور ہر اپنی منوانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بات نہیں، پورے تقوی کے ساتھ، پورے اس کے ساتھ کہ ہم اپنی نہیں منوائیں گے نہ کسی کے، مطلب بس اللہ اور رسول جس سے راضی ہوگا، ٹھیک ہے. پھر سیف سائڈ لینا مقصد ہے، ٹھیک ہے. پریشانی اٹھانا مقصد ہے کہ پریشانی اٹھا لیں گے اگر کوئی مطلب ایسا مسئلہ نکل کے اوور آل فیصلہ آتا ہے تو بھی. ایسے ایسی کنڈیشنز کے ساتھ پھر جو ہے نا انسان جو ہے نا اپنے اختیار رکھتا ہے کہ کچھ مسائل میں وہ اپنے دل سے پوچھے، ٹھیک. اور جبکہ آپ کو اس کا مسئلے کا حل نہ موجود ہو تب، یہ نہیں کہ ہے نا کچھ حل موجود ہے پھر اپنی دل کی چلا رہے ہیں، تب بھی نہیں ہوگا پھر، چاہے وہ تقوی کے ساتھ کتنا ہو. دوسری بات کہ آپ کو کیا بولتے ہیں اس کو، جی کیا نام ہے، شرعی حدود میں ہے. پھر آپ کو جیسے بتا دیا ابھی یہاں پہ دل کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے. بھائی تمہیں ٹھیک ہے شریعت نے منع کر دیا نہیں روزہ رکھ سکتے ہو، تم کو اجازت ہے، یا یہ کہ روزہ رکھ کے تم توڑو گے تو کفارہ نہیں ہے، لیکن تم کو کیا لازم کہ تم ایسی حرکت کرو، اور جبکہ تمہارے لیے سفر آسان ہے، تم سفر کر رہے ہو، تم کو پتہ نہیں ہے ساری چیزوں کا اندازہ، تم دلی جا رہے تم کو پتہ نہیں ہے کہ ہم جا رہے ہیں بائی بس یا بائی ٹرین تو سفر مشکل ہوا، نہیں رکھو نا روزہ، مت رکھو روزہ، اجازت دے دی نا شریعت نے. تو کیا نام ہے وہ اس کی جو ہے نا پامالی نہ کرو، شریعت کا مذاق نہ اڑاؤ شریعت کے آڑ میں، ٹھیک ہے. تو یا تو یہ کرو، اور پھر کیا نام ہے بہت زیادہ پریشانی آ جائے راستے میں، جو ہے نا سفر بالکل آسان تھا لیکن اس کے باوجود بھی بہت مشکل بن گیا، تو بھائی اس کنڈیشن میں تو بھائی اس کے لیے پھر شرعی عذر ہو جائے گا، نہ کہ اس کے دل کی بات. آری بات سمجھ میں، انسان بہت اچھے سے سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ والی جو قرآن کی آیت ہے نا، بل الانسان وعلی نفسہ بصیرہ، بہت زبردست آیت ہے کہ انسان خود جانتا ہے، اپنے نفس کی بصارت جانتا ہے کہ وہ نا اپنے نفس کے اوپر وہ نگہبان ہے، جانتا ہے وہ کہ ہم کتنا میری نفس پانی میں ہے. آری بات سمجھ میں. تو اس کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے وہ پھر جو ہے نا اس کے اوپر حد جاری ہوگی، اور اگر وہ حد کو نہ کرے گا، یعنی اس پہ جو بھی فتویٰ نکل کے آ رہا ہوگا، یعنی اس کے دل کے اندر سے بھی آ رہی ہوگی آواز اور وہ نہ کرے گا، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی، ٹھیک ہے، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. ظاہر بات ہے وہ عام انسان تو اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکیں گے، کیونکہ بھائی دل کا معاملہ اس کے اللہ کے ساتھ ہو گیا نا. بظاہر شریعت کیا ہے، وہ بظاہر چیزوں پہ آتی ہے، شریعت اور قانون کس پہ لگتا ہے، بظاہر. دل کا تو نہیں جانتا حال اللہ، دل کا تو نہیں جانتا انسان حال کسی انسان کا، ٹھیک ہے. بظاہر قول ایسا کیا، بظاہر قول ایسا بولا، بظاہر اعمال ایسا کیا، تو اس پہ شریعت اپنی حد جاری کرتی ہے. دل کی جو کیفیت ہے وہ اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اس معاملے میں دل کی بدماشی اگر کوئی کرے گا، ٹھیک ہے، شریعت کی آڑ لیتے ہوئے، تو پھر معاملہ اللہ اسے ڈیل کرے گا، ٹھیک ہے. اس پہ بولا ہم کہ کفارہ لازم ہو جائے گا اس پہ، لیکن وہ رکھے گا نہیں چونکہ دل کی بدماشی ہے اس کی، ٹھیک ہے. اور وہ تو لگا دے گا آڑ کی نہیں تو سفر تھا اور یہ تھا وہ ساری، تو سفر میں کہاں کفارہ اور یہ وہ ساری چیز، ٹھیک. تو بات سمجھیے گا، کسی چیز کے ہونے کا جب یہ چیز کہا گیا سفر میں، تو سفر ہو، ٹھیک ہے. یعنی سفر کہلانے کے لیے سفر مشکل ہوتی ہے، مشکل کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. سفر ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفر سے جتنا ہو سکے اجتناب کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ سفر جو ہے بظاہر تکلیف دہ ہی ہوتا ہے عام طور پہ، ٹھیک ہے. آرام دہ تو نہیں ہوتا، لیکن آج کل کا سفر جیسا کہ آپ کو بظاہر تو بہت ڈسٹینس ہے یہاں سے سعودی میں، عرب میں سوری، ٹھیک ہے، یہاں سے عرب میں بڑا ڈسٹینس ہے، لیکن جو ہے آپ کو 3 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں پہنچ رہا ہے انسان، تو اس کو بولیں گے کہ سفر ٹف ہو گیا؟ ہرگز نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے. تو شرعی حدود میں مسافر ہی ہے وہ، لیکن قطعاً ایسا نہیں کرے گا کام وہ، ٹھیک ہے. اور اگر کرے گا نا تو پھر اس پہ عام انسان حد جاری بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی بات ہے. یعنی آپ بات سمجھ رہی ہیں، شریعت نے تو بھائی کہہ دیا کہ بھائی مسافر ہے وہ، ٹھیک، اور پھر وہ جو ہے نا اس طرح سے معاملہ کرے گا اگر، تو بھائی شریعت کے اکارڈنگ کر رہا ہے نا، شریعت کی آڑ لے کے کر رہا ہے نا، تو اگلا آدمی جو بظاہر اس کو دیکھ رہا ہے وہ حد جاری نہیں کرے گا کہ تم پہ کفارہ لازم تم رکھو، ٹھیک ہے، نہیں کر سکتا ایسا. کیوں؟ کیونکہ شریعت کے اصول کے مطابق کیا. ہاں دل کی بدماشی سے کیا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ معاملہ اللہ کا ہے، وہ اپنا سمجھے اور کفارہ ادا کرے، اور پھر اگر نہیں کرے گا تو پھر اللہ اسے سمجھے گا. یہ بات اصل میں ہم کہنا چاہ رہے ہیں. بات سمجھ آئی؟ اتنی بات سمجھ آئی؟ شرعی مسافر ہے تب، ٹھیک ہے، شرعی مسافر ہو گیا ہے، شریعت کی رو سے مسافر کہلانے والی کنڈیشن بن گئی ہے اس کی، اور اس کے باوجود وہ جو ہے نا سفر اس کا آسان ہے بالکل، ٹھیک ہے، وہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود ایسی حرکت کرتا ہے کہ روزہ رکھ کے توڑے، اس طرح کی کنڈیشن، ٹھیک ہے. تب بھائی سفر آسان ہے، سب کچھ ہے، نہیں بھائی تو سفر ہے نا اس لیے توڑ دیتے ہیں. تو یار دل کی آپ اپنے سے فیصلہ کیجئے کہ یہ شریعت کی آڑ لے کے دل سے کر رہا ہے نا فیصلہ، اپنے دل کی منوانا چاہ رہا ہے نا، نفس کی بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اندر سے آ جاتی ہے آواز یار کہ ہم نفس کی بات کر رہے ہیں یا شریعت کی آڑ لے رہے ہیں یا شریعت کا فیصلہ مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اس کے رسول کو مان رہے ہیں، صاف پتہ چل جاتا ہے.
ٹھیک ہے. تو پھر بھی بظاہر جو ہے نا عام انسان اس پہ فتویٰ ہاتھ نہیں جاری کر سکتا. ٹھیک. اب رہ گئی بات کیا بولتے ہیں ان لوگوں کی جو آپ کو دیکھیں. اب ایک انسان ہے کہ آپ کو کیا نام ہے مسافر کی حد کیسے جاری ہوتی ہے. سمجھ آیا کہ مسافر کیسے لگتا ہے. مسافر کے اوپر جو مسافر کی حد ہے وہ کیا ہے بتا دیا ہم بھائی. 15 دن سے کم کا قیام کی نیت ہو. ٹھیک. اور آپ کو 78 کلومیٹر شرط ہے. 78 کلومیٹر شرط ہے. ٹھیک ہے. اس دو کنڈیشن کے ہو جانے کے بعد کوئی نیت کرے گا اور نیت کرنے کے بعد شہر کے حدود سے نکلے گا تب وہ مسافر کہلائے گا. نیت کر لیا تو وہ مسافر ہی ہے لیکن وہ جب اس پہ قضا اور قصر کی صلاح اور وہ روزے کا چھوڑنے والی جو بات ہے وہ شہر کے حدود سے نکلے گا تب. ٹھیک. آئی بات سمجھ میں. اس کو ہم ڈیٹیل سے بعد میں ایکسپلین کریں گے. صلاح کی جو ہے نا قصر کی جو بات ہے وہ بعد میں ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ. فی الحال جو ہے آپ کو یہ بتانا مقصد ہے کہ شرعی مسافر ہے ہی نہیں کوئی سرے سے. یعنی کوئی ہے نا مطلب گیا سے گیا جا رہا ہے. گیا سے گیا جا رہا ہے مطلب یہ سمجھ لے کہ گیا میں بہت ساری جگہ ہے. یہاں ہم جہاں رہتے ہیں اس شہر کو گیا کہتے ہیں. تو یہ جو ہے کیا نام ہے بہت ساری جگہ ہے. آدھا گھنٹے کا سفر ہے. ٹھیک ہے. تو 1 گھنٹے کا سفر ہے اور 20 کلومیٹر ہے 15 کلومیٹر ہے 30 کلومیٹر ہے 40 کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے. ودین 78 کلومیٹر ہے. تو بھائی وہ شرعی مسافر تھوڑی ہے. وہ مسافر ہے ہی نہیں تو پھر اس پہ حد کیسے جاری ہو جائے گی مسافر والی. سمجھ آ رہی بات. پھر اس کو لازم ہے کہ سارے روزے رکھے اور پھر وہ سارا پروسیس کچھ نہیں کر سکتا کفارہ وغیرہ. آ رہی بات سمجھ. جب شرعی مسافر کے لیے کفارے والی بات جو ہے نا بہت سترک کنڈیشن کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو جو مسافر ہے یہ نہیں سرے سے اس کے لیے کہاں سے ہو جائے گا. وہ جو اس طرح سے معاملہ کرتے ہیں کہ راستے میں پانی پی لینا اور وہ جو ہے نا توڑ دینا روزہ تو پھر اس کے بعد کفارہ ادا کرنا ہوگا ان کو اچھے سے. اور کفارہ تو ابھی آ رہا ہے کہ کفارہ ہے کیا اصل میں. ٹھیک ہے. تو قطعاً نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے کام. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا کہ مسافر ہر کوئی اٹھا پٹا مسافر نہیں ہو جائے گا. ہر سفر پہ جانے والا انسان مسافر نہیں کہلاتا. مسافر کے بھی حدود ہے. ٹھیک ہے. کہ کس کو شریعت مسافر کہتی ہے. تو پھر وہ جو ہے نا کیا نام ہے وہ لازم ہے کہ اس کو روزہ بھی رکھے اور پھر قضا بھی نہ کرے یعنی چھوڑے بھی نہیں. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد روزہ رکھ کے توڑے بھی نہیں. اور اگر ایسا کرے گا تو پھر اس کو کفارہ بھی دینا ہوگا. قضا بھی رکھنا ہوگا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. ایک دم بوکھلا گئے ہم. کیا کیا بولا ہے ابھی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک دم انسان کا ذہن جب کام نہیں کرتا نا ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. مسئلہ نمبر 42. بہرحال آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اگر کہیں پہ کسی کو نہیں سمجھ آئے یہ کلاس میں تو یہاں پہ ہی پوچھ لیتے ہیں. کسی کو نہیں سمجھ آیا اب تک یا یہ کہ اب کوئی ریکارڈنگ سنیں گے پھر ان کو مان لیا کہ پرابلم ہوتی ہے تو کچھ آپ لازماً آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ نا مجھ سے سوال کریں بعد میں انشاءاللہ. ٹھیک. کلیئر نہیں یہاں تک سب کو. مسافر کے بارے میں بھی چل رہا تھا جو ذکر. ایک شرعی مسافر اور ایک غیر شرعی یعنی آپ کو جس کو شریعت مسافر کہتی ہے اس پہ جو مسئلہ تھا اور ایک آپ کو جس کو مسافر شریعت مانتی نہیں. ٹھیک. پھر اس کے بعد مسافر جس کو شریعت مانتی ہے اس کے لیے بھی جو ہے نا دل والی بات یعنی اپنے نفس کے قبول کروانے والی بات اور ایک یہ کہ واقعی میں مجبور ہے. ٹھیک. وہ سمجھ کے چلیے گا ذرا. مسئلہ نمبر 42. سرما لگانے خون نکلوانے یا تیل ڈالنے سے یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر قصدن کھا لیا تو قضا اور باپ رے باپ قضا کفارہ دونوں واجب ہے. مسئلہ نہیں سمجھنے سے دیکھیے کتنا بڑی حد جاری ہوتی ہے. مسئلہ نمبر 42. کتنے لوگ جو ہیں وہ ایسا سمجھتے ہوں گے. کتنے لوگ سرما لگا لیا اور لگانے کے بعد تھوکا تو دیکھا کہ کالا کالا آ گیا جا تو روزہ چلا گیا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کیا کیا قصدن کھا پی لیا. ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو ہے وہ آپ کو قضا اور کفارہ دونوں ہے. اس مسئلے میں قضا اور کفارہ دونوں ہیں. ٹھیک ہے. سرما لگا لینے سے اور خون نکلوانے سے روزہ نہیں جاتا. تیل ڈالنے سے روزہ نہیں جاتا. سر میں تیل ڈالیں گے تو کیوں جائے گا بھائی روزہ. ٹھیک ہے. نہیں جائے گا. تو ایسے کرنے سے آپ کو پھر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ چلا گیا اور قصدن کھا لے گا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے. ٹھیک ہے. بہت احتیاط کا پہلو لینا چاہیے. اللہ رحم کرے. بس اس لیے نا شریعت کو جاننا کتنا ضروری ہے. اللہ. متفرقات 43. مسئلہ نمبر 43. رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ اتفاقاً ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی دن میں کچھ کھانا پینا درست نہیں. پورا دن روزہ داروں کی طرح رہنا واجب. رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ اتفاقاً ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی ان میں دن میں کچھ کھانا پینا درست نہیں. پورا دن روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے.
اب یہ جو ہے نا دیکھیں، یہ جو ہم آپ کو بات بتایا تھا پیریڈز آ جانے کے بعد جو کھانے کا، تو ہم یہ طارق مسعود کا سنا تھا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ یہ جو بول رہے ہیں، ہم بھی یہی بات ہم جانتے تھے بیشتی دیور میں کہ چاہے کیا نام ہے ناپاکی کی کنڈیشن آ جائے اور پاکی کی کنڈیشن حاصل ہو، دونوں کنڈیشن میں. دو بتایا تھا نا پیریڈز کی کنڈیشن، یعنی جس میں آپ پہلے سے روزہ دار تھیں اور اچانک سے پیریڈز آ گیا تو اس کے بعد کھا سکتے ہیں، یہ بتایا تھا. تو کچھ علماء کرام بولتے ہیں کہ اس کے بعد کھا سکتے ہیں، لیکن یہ بیشتی زیور میں بات جو ہے نا میرے کو زیادہ دل کے قریب ٹھکتی ہے کہ نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے. روزے کا ادب کرنا چاہیے، یعنی دونوں کنڈیشن میں بیشتی زیور میں یہی ہے کہ دونوں کنڈیشن میں، یعنی ایک کنڈیشن یہ ہو گئی کہ آپ روزے دار تھیں اور روزے کی حالت میں ہوتے ہوتے اچانک سے پیریڈس آ گیا، تو وہ آپ ہے نا پھر اس کے بعد جتنا حصہ بچا ہے، آپ کا روزہ تو ٹوٹ گیا لیکن جتنا حصہ بچا ہے اس میں کھائے پیے نہیں. اور پھر آپ کو ایک کنڈیشن وہ ہے کہ آپ ہے نا ناپاک تھیں اور پھر اس کے بعد ظہر اثر میں آپ نے غسل لیا، تو جو 2-3 گھنٹے بچے ہوئے ہیں اس میں بھی آپ کو کھانا پینا درست نہیں ہے، ٹھیک. اوور آل بیشتی زیور میں یہی نکل کے آتا ہے. لیکن کچھ علماء کرام بولتے ہیں کہ جب پیریڈس آ جائیں تو اس کے بعد جب روزہ تو چلا گیا اس کا، لیکن پیریڈس آ جائے تو اس کے بعد کھا پی سکتے ہیں. لیکن ان کے لیے ہے جو بالکل ہی جو ہے نا ہوا محل ہے، ٹھیک ہے، یعنی جن کی صحت نہیں ہے، ٹھیک ہے. باقی جن کو اگر طاقت ہے کہ بھائی روک سکتی ہیں 2-3 گھنٹے خود کو کھانا پینے سے اور کچھ نہیں ہوگا، تو پھر وہ جو ہے نا رک جائے. بلکہ وہ بھی رک جائے، ظاہر بات ہے لکھا ہوا جب سب کو رکنے کا حکم ہے تو بھائی وہ شخص جو ہے نا جو بالکل ہوا محل ہے، یعنی تندرست نہیں ہے، کمزور ہے، وہ روزہ رکھ رہا تھا تو کوئی اپنی حیثیت سے رکھ رہا تھا نا کہ بھائی ہم برداشت کی میرے اندر صلاحیت ہے. بھائی پیریڈس آ گیا تم کو تو برداشت کی صلاحیت نہیں ہونے لگی تم کو، ٹھیک ہے. تو اوور آل بات یہی ہے کہ آپ کو کھایا پیا نہ جائے، ٹھیک ہے. یہ بیشتی زیور کے فتوے کے اکارڈنگ ہے، ٹھیک ہے. شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اکارڈنگ امام ابو حنیفہ کے مسلک کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب ممکن ہے کہ احناف میں بھی آپس میں اختلاف رائے ہوتا ہے بعض چیزوں میں، احناف کے آپس میں ہی اختلاف رائے ہوتے ہیں بہت سارے معاملے میں، ٹھیک ہے. تو سیف سائڈ یہی ہے کہ پھر کھایا نہ جائے. سیف سائڈ کیا مطلب؟ سیف سائڈ کی بات کیا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ کو ادب کا تقاضا ہے، دونوں میں ادب ہے نا، ادب کا تقاضا ہے. اوور آل دونوں میں کنڈیشن میں روزہ تو نہیں ہوگا بہرحال. مثلا نمبر 44، یعنی کسی وجہ سے بھی، مثلا نمبر 43 میں یہ تھا کہ آپ کو کسی بھی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے نا تو پھر اس کے بعد کھانا پینا درست نہیں ہے جب تک کہ آپ کو افطار نہ ہو جائے، یعنی مغرب نہ ہو جائے. 44، کسی شخص کو بھول کے کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو اگر وہ اتنا صحت مند ہے کہ روزے رکھنے سے اسے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلا دینا واجب ہے. اگر کوئی اتنا کمزور ہو کہ روزہ سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو یاد نہ دلائے، کھانے دے. دیکھیں کتنا شریعت جو ہے، اللہ جب شریعت کو دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کتنا آسانی دیتی ہے تو میرے اتنا پیار آتا ہے اللہ کی طرف کہ ہم کیا بتائیں. کہ دیکھیں کتنا یہ جو ہے نا مہذب بات ہے کہ ایک شخص جو ہے کمزور ہے، ناتواں ہے، ٹھیک ہے، بیچارہ وہ کسی طرح سے اللہ کا خوف رکھ کے بیچارہ اب بول رہا ہے کہ فرض نہیں چھوڑنا چاہیے تو وہ رکھ رہا تھا بیچارہ، تو اب اس کو یاد نہیں رہا روزہ، ٹھیک ہے، وہ کھانے لگ گیا تو وہ ایک شخص دوسرا دیکھ رہا ہے اس کو، تو دیکھے گا کہ وہ کمزور اور ناتواں شخص ہے تو پھر اس کو یاد نہ دلائے یہاں تک کہ وہ بھر پیٹ کھا لے، ٹھیک. اور اگر خود ہی اس کو یاد آ گیا تو اس کو چھوڑنا ہوگا، لیکن جیسے کہ اس کو یاد ہی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، اگلے انسان دیکھ رہا ہے تو دیکھے گا پھر کہ وہ جو انسان کھا رہا ہے وہ کیا کمزور ہے، ٹھیک ہے، وہ بیمار تھا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں دیکھے گا تو پھر اس کو یاد نہ دلائے، کھانے دے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بہت مطلب تندرست انسان، تندرست مطلب یہ روزہ کی کیپیبلٹی اس کے اندر تھی اور اس کو پرابلم بھی نہیں ہو رہی تھی کچھ بھی رکھنے سے، ٹھیک، تو پھر اس کو یاد دلانا اسی وقت لازم ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے. نہیں یاد دلائے گا وہ انسان جو دیکھ رہا ہے تو اس کو پھر گناہ ہوگا، واجب ہے اس کو یاد دلانا جو دیکھ رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے. بھائی وہ جو کھا رہا ہے اس کو تو یاد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو واجب ہے، جو دیکھ رہا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ یاد دلائے، ٹھیک ہے. اور جیسے ہی یاد دلائے فوراً سے اس کو چھوڑنا ہوگا ساری چیزیں، مطلب منہ کے اندر کبھی نا اس کو پار نہیں کرنا ہوگا سمجھ جا رہی بات، فوراً سے کلی کرنا ہوگا اس کو جا کے. دوسری بات یہ کہ آپ کو جب کوئی شخص کھاتا ہے، ٹھیک ہے، یاد نہیں ہوتا انسان کو، اور جب کھاتا ہے تو وہ کھانا جو ہے وہ فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کا مفہوم نکل کے آتا ہے اس طرح سے کہ وہ روزہ دار کا رزق ہوتا ہے جو اللہ اسے دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ وقتی طور پہ اسے رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ رزق اللہ دیتا ہے وقتی طور پہ، جو کھا لیا 1 سیکنڈ کے لیے کھا لیا، 2 منٹ کے لیے کھا لیا کچھ چیز، اچانک سے یاد ہی نہیں رہی تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس کو، کہ وہ اتنے دیر کے لیے کھانے کے لیے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک.
تو یہ ایز اے تحفہ ہے، یعنی مطلب سمجھ رہی ہے اشارہ یہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں کوئی آپ کو ڈرنے اور اس سے خوف کھانے کی کیفیت نہیں ہے کہ بھائی روزہ ہی چلا گیا میرا، یاد ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو روزہ کیسے چلا جائے گا؟ یاد رہے گا تب تو وہ پھر آپ کو جان بوجھ کے تو قضا کفارہ دونوں ہو جائے گا. پھر 45 کسی شخص نے بھول کر کچھ کھا پی لیا، جماع کر لیا یا سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس خیال سے جان بوجھ کے کچھ کھا پی لیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، کفارہ لازم نہیں. کسی شخص نے بھول کر کچھ کھا پی لیا ہے، بھول کے کچھ کھا پی لیا اور یہ سمجھا کہ روزہ چلا گیا. دیکھیں مسئلہ جاننا کتنا ضروری ہے. بھول کر کچھ کھایا پیا یا بھول کر جماع کیا، ٹھیک ہے، اور یعنی یاد نہیں تھا اس کو کہ ہم روزے کی حالت میں، ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں، اور اس نے جو ہے نا اس طرح سے جماع کی کنڈیشن تو نہیں بنتی، اوور آل بات یہ سمجھ نہیں آتی، لیکن انہوں نے مسئلہ لکھا ہے تو ممکن ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو، ٹھیک ہے. لیکن عام طور پہ پھر وہی بات ہوتی ہے نا، مسئلے کا نا ناجائز فائدہ اٹھانے والے بھی اٹھاتے ہیں، یہ بھی بات ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیں نا سمجھنا چاہیے کہ آپ کو جماع کی کنڈیشن اکثر جو ہے نا انسان کا جو ہے نا ہوش و حواس قائم ہوتا ہے، ٹھیک، اور یاد رہتا ہے پوری طرح سے. لیکن بہرحال روزہ یاد نہ ہو یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. 10% امید ہے، اگر 90% نہیں ہے تو ٹھیک ہے کہ ممکن ہے روزہ یاد نہ ہو. تو یہ جو ہے روزہ نہیں یاد ہے اور کھا پی لیا کچھ، اور یا یہ کہ آپ کو جمع کر لیا اور پھر سمجھا کہ جیسے ہی کھایا پیا اس کے بعد جیسے ہی کیا اسے یاد آ گیا کہ ارے یار ہم تو روزے سے تھے، ٹھیک ہے، تو اب سوچا کہ روزہ تو اب ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، اب کھا پی لیا، ٹھیک ہے، تو اب کھا پی لیا تو اس پر روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا، کفارہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے. جیسا کہ یہ ذکر پہلے بھی آ چکا تھا، یہاں پہ دوبارہ بتانا مقصد اس لیے تھا کیونکہ کفارہ سمجھے گا آدمی کی جان کے کھایا ہے نا، دوبارہ میں تو جان کے کھایا، ٹھیک ہے، تو نہیں، دوبارہ میں جان کے کھایا نیت یہ تھی کہ اس نے سمجھا یہ کہ ٹوٹ گیا روزہ، تب آ رہی بات سمجھ میں. دیکھیں نیت کتنا میٹر کرتی ہے. اب دیکھیں اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کفارہ کیا ہے، ایک طرح سے سزا ہے، ٹھیک ہے. نیت بدمعاش ہو گئی نا، نیت میں کھوٹ پیدا ہو گیا تو پھر آپ کو کفارہ لازم ہو رہا ہے. دیکھیے سمجھ رہی ہیں، تو آپ کو کیا ہو جائے گا، پھر قضا ہوگا اس کا، کفارہ نہیں ہوگا. صرف قضا واجب ہے، کفارہ لازم نہیں ہوگا. اور اگر مسئلہ جانتا ہو اور پھر بھول کر ایسا کرنے کے بعد جان بوجھ کر کھا پی لے تو جماع کی صورت میں کفارہ بھی لازم ہوگا، کھانے کی صورت میں اس وقت بھی صرف قضا ہی ہوگی. اچھا ایسا کیسے؟ پھر بھول کر ایسا کرنے کے بعد جان بوجھ کر کھا پی لے تو جماع کی صورت میں کفارہ بھی لازم ہوگا، کھانے کی صورت میں اس وقت بھی صرف قضا ہی ہے. یہاں پیچھے جو آیا تھا وہ کیا آیا تھا؟ وہ شخص جس میں روزہ فرض ہونے کی تمام شرائط پائی جاتی ہے، رمضان کے اس روزے میں جس کی نیت سے صبح حادث سے پہلے کر چکا ہو، جان بوجھ کر منہ کے ذریعے سے پیٹ میں کوئی ایسی چیز پہنچائے جو انسان کی دوا یا غذا میں ہوتی ہے، یعنی اس کے استعمال سے کسی قسم کا جسمانی نفع یا لذت مقصود ہو، اس کے استعمال سے سلیم الطبع انسان کی طبیعت نفرت نہ کرتی ہو، اگرچہ وہ بہت ہی قلیل ہو، حتیٰ کہ ایک تل کے برابر ہو، یا کوئی شخص جمع کرے یا کرائے یا خاص حصے کے سر کا داخل ہو جانا کافی، منی کا خارج ہونا بھی شرط نہیں. ان سب صورتوں میں قضا کفارہ دونوں واجب ہے. ان دیکھیں مسئلہ نمبر 34 کو ملائیں گی ذرا 45 میں، 34 کو 45 میں ملائیے گا ذرا. دیکھیے بعض چیز ہوتی ہے سیف سائڈ لینا ضروری ہوتا ہے، سیف سائڈ نہیں، مسئلے کو کاٹ دیتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک بات سمجھیے گا، یہ کتاب ہم جو آپ کو پڑھا رہے ہیں یا کوئی بھی کتاب آپ پڑھ رہی ہیں یا کسی بھی انسان کا قول ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی بھی انسان کے جو معاملات ہیں وہ ممکن ہے کہ اس میں غلطی ہونے کا امکان ہو، ٹھیک ہے. یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی کتاب سے مسئلے ہم آپ کو بتائیں گے تو ہرگز میری نیت ہوتی ہے نہ آپ کو ایسی نیت رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے جو نا سمعنا و اطعنا آنکھ بند کیا سب چیز جو ہے بس مان لیا، دماغ پہ جو ٹھکے وہ بھی اور جو نہ ٹھکے وہ بھی، ٹھیک ہے، نہ ٹھکے وہ بھی تو ماننا ہے، لیکن جو بات بالکل لگے واضح طور پہ کہ میرا اس پہ اختلاف ہے تو پھر آپ اس سے اختلاف کر سکتی ہیں. لیکن اختلاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اپنی منوائیں گی نہیں، پھر دیکھیں گی دوسری طرف سے کہ یہ نا علماء کرام کا رجحان کیا ہے دوسری طرف، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ سمجھیے گا مسئلہ نمبر 45 یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کیا نام ہے، دیکھیں پی ڈی ایف تو دے دیا نا، وہ پڑھیں گے ہی نا، اس سے تو بتانا ضروری ہے، ٹھیک ہے. دیکھو مسئلہ چھپانا بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ تو ہم کو بتانا ہوگا، باقی جن کا ایمان جو ہے وہ اپنے حساب سے کریں، بات کو چھپانا وہ گناہ ہے پھر، ٹھیک ہے. کسی کے ڈر سے تقوی کم ہے کمزور ہے اس کا یہ بتانا، مسئلہ چھپا دینا یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے. یہی بات ہوئی اہل البیت والے مسئلے میں، ٹھیک ہے، اہل البیت کے مسئلے میں یہی کیا علماء کرام نے، ٹھیک ہے. آج اس کا بھگتنا بھگت رہے کہ کیا ہوا ہے آج.
تو بہرحال تو یہ جو ہے یہاں پہ بول رہے ہیں کہ پچھلا جو مسئلہ نمبر آپ نے جو ہے نا پڑھا تھا کیا جی 34 اور یہ جو ہے 45، اس سے بات یہ نکل کے آ رہی 34 میں یہ بولا گیا کہ کچھ بھی کھایا کچھ بھی پیا ناک منہ کے ذریعے سے چڑھایا تل کے برابر ہی ہو تو اس سے کیا ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کفارہ دونوں ہے، ایسے ہی پڑھا تھا۔ اب اس مسئلے کو یہاں فٹ کیجئے کہ انسان ایک ہے کہ کیا بول رہے ہیں، اگر مسئلہ جانتا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا اور پھر بھول کر ایسا کرنے کے بعد جان بوجھ کر کھا پی لے تو جماع کی صورت میں مسئلہ جانتا ہو اور پھر یہ کیا بول رہے ہیں، پھر اوپر سے پڑھنے دیجیے، کسی شخص نے بھول کر کچھ کھا پی لیا، جمع کر لیا یا سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر اس خیال سے جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا واجب۔ اور اگر مسئلہ جانتا ہو پھر بھول کر ایسا کرنے کے بعد، اچھا اب دیکھیے گا ذرا، اگر مسئلہ جانتا ہو اور پھر بھول کر ایسا کرنے کے بعد جان بوجھ کر کھا پی لے تو جماع کی صورت میں کفارہ بھی لازم ہوگا، کھانے کی صورت میں اس وقت بھی صرف قضا ہوگی۔ یہ جو مسئلہ ہے یہاں پہ اختلاف ہے میرا کہ آپ کو جب جان رہا ہے مسئلہ اور سیکنڈ کنڈیشن میں آپ کو جان بوجھ کر کھائے پیے گا، اور آپ پچھلے مسئلے میں فرما چکے کہ 34 مسئلے میں کہ جان بوجھ کر چڑھانے سے منہ یا ناک میں تو آپ کو قضا کفارہ لازم ہوگا، تو لازم بات ہے کہ آپ کو یہاں پہ پھر اس کا اطلاق ہو رہا ہے اس مسئلے کا۔ کون سے مسئلے کا؟ مسئلہ نمبر 34 کا یہاں پہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، یہ بتائیے آپ لوگ۔ جو یہاں پہ یہ بول رہے ہیں کہ کھانے کی صورت میں اس وقت بھی صرف قضا ہوگی، اس میں آپ کو یہ وہ پیچھے مسئلے کا اطلاق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اس پہ وہ فٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بھائی کچھ بھی کھانے سے اور ناک میں کوئی ایسی چیز چڑھانے سے آپ فرما رہے ہیں، پچھلے مسئلے میں آپ نے فرمایا کہ آپ کو قضا بھی ہے کفارہ بھی ہے، تو بھائی وہی چیز نہ ہو گئی یہاں کنڈیشن، وہی کنڈیشن ہو گئی نا بھائی، بھولے سے کھایا تھا تو بھولے سے دونوں کنڈیشن میں، چاہے یا مسئلہ جانے چاہے نہیں جانے، دونوں کنڈیشن میں روزہ نہیں ٹوٹا، وہ تو بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دوبارہ کھایا ہے جان بوجھ کے، یہاں پہ مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ دوبارہ کھایا جب جان بوجھ کے، تو ایک جو مسئلہ نہیں جانتا تھا وہ جان بوجھ کے کھائے گا تو قضا ہے، اس پہ کفارہ نہیں، اور ایک یہ کہ وہ مسئلہ جانتا تھا تو اب تو اس کے دل کی بدماشی ہو گئی، اب وہ جان بوجھ کے کھا رہا ہے تو دیٹ مینس کہ وہ 34 مسئلہ والا اس پہ فتویٰ لگے گا نہیں، تو کفارہ قضا دونوں لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میرا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف ایسے ہی نہیں ہے، آپ ہی کی بات سے آپ ہی کی بات ثابت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے مسئلے بتائے تو آپ کی ہی بات سے آپ ہی کی بات ثابت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے کفارہ دونوں پہ لازم ہے۔ 46 کسی کو بے اختیار قے ہو گئی یا اطلاع ہو گیا یا کسی عورت وغیرہ کے صرف دیکھنے سے انزال ہو گیا اور مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور عمدن اس نے کھا پی لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگا۔ کسی کو بے اختیار قے ہو گئی یا اطلاع ہو گیا کسی عورت وغیرہ کے صرف دیکھنے سے انزال ہو گیا اور مسئلہ معلوم نہ تھا، کسی وجہ سے یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور عمدن اس نے کھا پی لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، صرف قضا لازم ہو، کفارہ لازم نہ ہوگا۔ اگر مسئلہ معلوم ہو کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹا پھر عمدن کھا پی لیا تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اوورآل بات نکل کے آ رہی ہے کہ بھائی آپ کو مسئلہ نہیں پتا تھا، پھر آپ نے سوچا کہ روزہ ٹوٹ گیا کسی بھی وجہ سے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ایسا کوئی کام جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور آپ نے سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، مسئلہ آپ کو نہیں پتا تھا اور پھر آپ نے کھا لیا تو آپ پہ قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اور جب کہ آپ کو مسئلہ پتا تھا تو یہ تو بدماشی ہو گئی آپ کی، اور بدماشی پہ آپ کو کیا پھر لگے گا فتویٰ؟ کفارہ کا لگے گا، ظاہر بات ہے، ٹھیک ہے، لاجک ہے اس میں۔ تو آپ کو کیا ہو جائے گا پھر؟ اب مسئلہ پتا ہے، جان بوجھ کے کھا لیا اور پتا تھا کہ آپ کو روزہ نہیں ٹوٹا، جان بوجھ کے کھا لیا تو پھر آپ کو کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 47 دانتوں میں گوشت کا ریشہ اٹکا ہوا تھا، یس ویری گڈ، کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو عام طور پہ آتا ہے، دانتوں میں گوشت کا ریشہ اٹکا ہوا تھا یا چھالیا کا ٹکڑا کوئی اور چیز تھی، اس کو زبان سے یا خلال سے نکال لیا لیکن منہ سے باہر نہیں نکالا، وہ خود بخود حلق میں چلا گیا، تو وہ چیز اگر چنے سے کم ہے تب تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، البتہ اگر منہ سے باہر نکال لیا تھا پھر اس کے بعد نکل گیا تو ہر حال میں روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ چیز چنے کی برابر ہو یا اس سے بھی کم ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کفارے کا بیان چل رہا ہے نا، یہ کفارے کا بیان چل رہا ہے، تو یہاں پہ مسئلہ دیکھیے گا، یہاں پہ تو لکھا ہی نہیں انہوں نے کہ قضا کفارہ دونوں لازم ہوگا، اور یا نہیں ہوگا تو بھی نہیں لکھا، دونوں چیز نہیں لکھے، تو یہاں سے نکالنا ہوگا، اپنے دماغ لگائیے گا کہ بھائی ایک چیز تھی وہ آپ کو چنے سے کم مقدار میں تھی، ٹھیک ہے، اور اس کو دانت سے کھود کے نکالا، تو یہ بول رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے آپ چلا گیا حلق میں، ٹھیک ہے،
اپنے آپ چلا گیا، یعنی نکالا اور نکالتے کے بھائی لعاب بنتا رہتا ہے نا منہ میں، سلائیوا تو بنتا رہتا ہے، سلائیوا سیکریشن تھوڑی نا اسٹاپ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان جو ہے نا وہ کیا نام ہے ایسا ہو جاتا ہے، جی مسئلہ آیا ہے، نماز کی حالت میں نا کچھ چیز آتی ہے منہ کے پاس، نہیں آتی ہے، اور ٹکڑا سا بس چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو انسان کیا کرے، تھوکے بھی نہیں، نماز میں تھوک بھی نہیں سکتا ہے، منہ سے نکال بھی نہیں سکتا انگلی سے، ٹھیک ہے، تو وہ رکھے رہتا ہے اس کو سائڈ میں کر کے، وہ جو ہے نا، اور پھر وہ جب سلام پہ ہوتا تو پتہ چلا اس کا کچھ آتا پتہ نہیں، وہ چلا گیا نیچے، ٹھیک ہے۔ تو کرنا چاہیے کوشش یہی کہ اس وقت فوراً سے نکال لے، اللہ نہ کرے ایسی سی مشکل میں پڑے آدمی۔ شک والا پہلو اللہ بچائے، اللہ دشمن کو بھی بچائے۔ شک والے پہلو میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو میرے کو ایسے ہی دعا نکلتی ہے سب کے لیے، اللہ دشمن کو بھی میرے حفاظت کیجیے گا۔ یہ شک والا جب مزاج ہے نا کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے آدمی کو، تو شک والا مزاج میرا تھوڑا زیادہ ہے، اس لیے بول رہے ہیں، معذرت کے ساتھ، آپ لوگوں کی طرف میرا مذاق اڑانے کا مقصد نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا آپ نے لازماً پھر جو منہ میں آ جائے تو پھر آپ کو زبان انگلی سے ہٹانا ہے، ٹھیک ہے، ہٹا لینا، فوراً سے ہٹانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نہیں ہٹائیے گا نا تو پھر وہ آپ کو جو ہے نا اگر وہ پار ہو جاتا ہے تو پھر اس میں سمجھنا ہوگا کہ آپ کی وہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے دیر کیا اس وجہ سے پار ہوا، یا یہ کہ آپ ہے نا وہ پاری ابھی نکال ہی نہیں تھی کہ وہ سٹ سے یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دو کنڈیشن لگے گی، دیر کیا اور اگر آپ نے پار کر دیا تو پھر آپ کی طرف سے بدماشی ہے، ٹھیک ہے، دھیان دینا ہوگا۔ تو خاص طور پہ نماز کے مسئلے میں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا ہے مسواک کا۔ اب آئی بات سمجھ میں، مسواک کتنا زیادہ جو ہے نا آپ کو ضروری اور کتنی فائدہ مند چیز ہے۔ مسواک تو اتنی فائدہ مند چیز ہے نا کہ ہم بتا نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ۔ اس کا پیٹ کا کینسر جو ہے نا آپ کو آلموسٹ بھی پیٹ کی بیماری جو ہے نا ختم ہوتی ہے مسواک سے۔ سب سے اگر موٹا موٹی دیکھا جائے آج کے دور میں جو ہے سب سے بڑا جو ایک بنا ہوا ایشو جس کو لے کر ہے سولوشن، ٹھیک ہے، تو آپ کو مسواک، اور پھر اس کے بعد منہ کی بدبو نہیں ہے، پھر آپ کو فرشتے قریب ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے جس وقت مسواک کر رہا ہوتا ہے نا، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے نا اس بندے سے کہ کیا بتائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ شریعت بو کو پسند نہیں کرتی، ناپاک چیز کو پسند نہیں کرتی، بدبودار چیز کو پسند نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ فرشتے بھی اس سے کراہت آتی ہے، فرشتے کو دیکھیں نا آپ کو پیاز کی بو سے کراہت آتی ہے، سمجھ رہی ہیں، تو وہ تو آپ کو جبکہ جائز بو پیدا ہو رہی ہے، بھائی پیاز تو اللہ کی طرف سے بو اس کے اندر سے پیدا ہو رہی ہے، تو بھائی اللہ کی طرف سے وہ ایک اس کے اندر یہ دیا نا، ایسنس دیا نا، لیکن وہ جو ہے آپ کو اب جان بوجھ کے کوئی اس طرح سے بو پیدا کر رہا تو بتائیے کتنا زیادہ اللہ جو ہے نا غصہ کرے، اور پھر یہ فرشتے کتنا دور ہوں اس سے، ٹھیک۔ تو آپ کو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا، اس الفاظ سے بھی اندازہ لگانا چاہیے انسان کو کہ اگر منع کرنا ہوتا تو ڈائریکٹلی کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے مت کرو تمہاری مرضی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا الفاظ نہیں استعمال کیا، بلکہ اس طرح سے کہا کہ جس کا مفہوم نکل کے اس طرح سے آتا ہے کہ اگر تمہیں میں مشقت میں، میں اپنی طرف سے، ہم اپنے سے سمجھا رہے ہیں آپ کو، مشقت میں نہ پاتا، یعنی تمہیں مشکل نہ ہو جاتی تو میں تمہیں یقیناً جو ہے 5 وقت نماز میں جو ہے نا وہ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا، یعنی فرض کے اس میں داخل ہو جاتا۔ آری بات سمجھو، اس بات سے بھی اشارہ لگانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چاہتے ہوئے بھی تاکید ہی کر رہے ہیں انڈائریکٹلی۔ آری بات سمجھ میں، عشق جو ہے نا سب سکھا دیتا ہے انسان کو، پھر اس کو ایکسپلینیشن نیڈڈ نہیں ہوتا، وہ دل میں اتر جاتی ہے بات کہ ہاں بالکل اشارہ ہے اس میں کہ آپ کو جو ہے نا پسند کر رہے ہیں اس چیز کو، ٹھیک ہے، امت کے لیے، اپنے لیے تو کر ہی رہے تھے، وہ امت کے لیے پسند کر رہے ہیں کہ وہ کرے۔ آری بات سمجھ میں، تو لوگ کیا نکالتے ہیں اوپر والا میسج، خالی وہ جو نا الفاظ سے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی نہیں کر سکتے، لو، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ 5 وقت نماز میں عادی ہونا چاہیے انسان کو، مسواک کی عادت ڈال لیجئے، برش کو چھوڑ دیجئے۔ ہم پچھلے سال بھی جو ہے نا رمضان میں بہت سارے اسٹوڈنٹ سے برش چھوڑوایا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم خود بھی پرسنلی برش نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور برش سے بہت سارے نقصان ہیں، کر سکتا ہے، ہم حرام اور حلال کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات سنت کو اپنانے کی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بات جس میں آپ کو فائدہ زیادہ ہے اس کی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے نا دانت کا بھی فائدہ اس میں بہت زیادہ ہے، آپ کے جسم کا بھی، اور نیچے جو اعضاء ہے آپ کے پیٹ سے، وہ اس کا بھی بہت سارا لنک ہے مسواک سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ مسواک کی عادت ڈالیے 5 وقت نماز میں، تو بالکل عادت ڈالیے، اور اس طرح سے نہیں کہ نا وہ کیا نام ہے منی چھو کر دیا 1 منٹ میں، ٹھیک ہے، اچھا خاصا کرنا چاہیے۔ 1 منٹ تو بہت زیادہ ہے، مطلب کہ 1.5-2 منٹ جو کرتے ہیں واٹ ایور جو بھی، لیکن وہ بالکل ہی 3 بار ادھر مارا 3 بار ادھر مارا 3 بار ہو گیا سٹ سے، وہ بھائی نماز کا وقت جا رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ جلدی سے بس سنت ادا ہو جائے، کسی طرح سے تھوڑا سا کر لیا، رگڑ لیا، ہو گیا، لیکن ایک پراپر نماز کا وقت ہے تو آپ اچھے سے مسواک کریں، ٹھیک ہے، باوجود اس کے کہ آپ کا سارا کچھ صاف ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کریں اچھے سے، اور یہ محبت سے کریں کہ میرے نبی جو ہے نا اس کو اتنا پسند کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ سے، مطلب ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، جانے کا وقت قریب ہے، اب ہے کہ موت آپ کو ہے نا اچک لے، اور ہاتھ میں طاقت نہیں ہے لیکن اشارے سے بولا کہ میرے کو مسواک دو، ٹھیک ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو ہے نا اس وقت منہ میں دتمن لیے ہوئے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارے سے بولا کہ مسواک دو،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سنت جو کر کے دنیا سے جو رخصت ہوئے وہ یہی تھی. ٹھیک ہے، تو اپنانا چاہیے. یہ بہت پیاری سنت ہے، اس سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. پھر نماز میں جو ہے نا 27 گنا اجر ہے، شاید یہ بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں نا کتنے طرح کے فائدے ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی. ٹھیک ہے، اور آپ کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، شاید یہ بھی ہے، شاید اسی طرح کتاب میں لکھا ہوا یہ بھی ہے شاید، اور بہت سارے فائدے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے لازم کر لینا. اتنا مطلب مسواک کی ایسی ایڈکشن ہو جانا چاہیے آپ کو کہ آپ کا مسواک ختم ہونے والا ہے، آپ کو لگے کہ بس اب یہ سوکھ رہا ہے، اب چھوٹا ہو گیا ہے، آپ اسی وقت دوسرا لے لیں، یا آپ کے پاس پہلے سے نا تھوک بھاؤ میں رکھے رہیں 2-3. سمجھ آ رہی بات؟ تو عاشق ایسے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں عشق کا لیول پیدا کرنا ہے، نارمس اینڈ رولز سے اوپر اٹھنا ہے. ٹھیک ہے، نارمس اور رولز تو ان لوگوں کے لیے جو ہے نا نفس کی مطلب جن پہ نفس والی بات نہ آ جائے کہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ کہ تاکہ بچ بچا کے چلو، اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ سے خوف کھاؤ. حد کس کے لیے جاری ہوتی ہے؟ جو اللہ سے خوف کھائے، کم سے کم نہیں آ رہا ہے اس کے اندر تو ڈٹا کے اس کو خوف دلاؤ. ٹھیک ہے، لیکن عاشق کے لیے یہ تو خوف والی بات ہی نہیں ہے، یہ تو عشق کا لیول ہے. ٹھیک ہے، عشق کا لیول یہ ہوتا ہے، عشق کا مطلب یہ دیوانگی ہے، بس اپنے عاشق کی جو بات ہے سمیانہ بات آنا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ایک امتی کو عشق کا لیول پیدا کرنا چاہیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. سمجھ آ رہی بات؟ اور یہ بہترین اس کی مثال ہے کہ یہ بہترین جو ہے نا عشق کا ایک انداز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اپنے نبی سے یہ سنت کو جو ہے نا محبت کرتے ہوئے یہ اپنائیں. ٹھیک ہے، اور وہ کرتے وقت بھی آپ کو محسوس ہو کہ میرے نبی کو کتنا پسند تھا، کتنا زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اس سے. ٹھیک ہے، اس نیت سے ہر سنت کو کریں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ جو ہے نا یہ کر سکتی ہیں کہ آپ نا پوری زندگی کریں، اس کو اپنا لیں. ٹھیک ہے، چھوڑ دیں یہ کیا بولتے ہیں اس کے بعد برش. اور یہ اس میں آپ کو منجن لگا کے آرام سے ہو جاتا ہے کہ برش آپ ایک ہے نا دتمن کر لیں کہ بھائی آپ کو لگے کہ نا وہ برش والی فیلنگ نہیں آ رہی، تو ایک دتمن کو کر لیں. جو صبح میں برش نہیں کرتے اس کے لیے کہ آپ منجن لگا کے اس کو دھو سکتی ہے. ٹھیک ہے، دوسرے دتمن کو رکھ لیں کہ آپ ہے نا اس سے 5 وقت نماز کے لیے الگ سے 2 دتمن کر لیں. بھائی کتنا مہنگا ملتا ہے. جو چیز جس میں فائدہ ہو انسان کے لیے وہ ہے نا عام طور پہ جو ہے نا عام دھڑے مطلب خوب ساری جو ہے نا اویلیبل ہے دنیا میں. ٹھیک ہے، اور پیسے بھی دام بھی کم ہے اس کے. یہ اس لیے کیونکہ قدرت آسانی پیدا کرتی ہے انسان کے لیے اس میں جس میں انسانیت کی بھلائی ہے. ٹھیک ہے، اس کو مہنگا کر دے گی اور یہ لگا دے کہ فتویٰ کہ نا نہیں اس میں بھلائی ہے، تو بھائی بھلائی ایک طرف کہتے ہیں اور مہنگا ایک طرف ہو جا رہی ہے، اسٹاک کم ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس چیز کو زیادہ استعمال کرنے کا حکم ہے یا جس چیز میں زیادہ بھلائی کا اشارہ ملا ہے شریعت میں، وہ چیز عام طور پہ آپ دیکھیے گا کہ بہت زیادہ مقدار میں اور بالکل اس کی کوئی قدر نہیں ہے، زیادہ مقدار میں اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، جو چیز زیادہ ہوتی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ شریعت کی نگاہ میں دیکھ لیں گی کتنا زیادہ پسندیدہ ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تک تاکید کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بھی تھے، اس لیے علماء کرام نے اس کو مستحب کہا ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی اچھا کام کرنے کے لیے جا رہی ہیں، قرآن پڑھنے جا رہی ہیں. بھائی قرآن تو آپ کو نماز تو والی بات تو نہیں، نماز میں 5 وقت کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن علماء کرام کہتے ہیں ہر اچھا کام، ہر نیکی کا کام کرنے سے پہلے آپ مسواک کر لیں. ٹھیک ہے، جیسے یہ درس ہوتا ہے میرا، تو اس درس میں جو ہے ہم درس دینے سے پہلے مسواک کریں گے. ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے مسواک کریں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ ضرور اہتمام کریں. یہ صحابہ کرام نے ہر وقت لے کے نا منہ میں نا وہ ڈنٹی رہتی تھی ان کے. ٹھیک ہے، فارغ وقت میں تو روزے دار کو تو بالکل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں. تو اب یہ جو ہے نا اس طرح سے آپ کریں گی، 5 وقت ہے، 6 وقت ہے بھائی، انکلوڈنگ وہ نماز قرآن کے پڑھنے سے بھی پہلے آپ کر رہی ہیں، تو ماشاءاللہ 6-7 تو ایسے ہی ہو گیا یار، 10 مرتبہ ایسے ہی دن بھر میں. ٹھیک ہے، تو اب آپ بتائیے کہ کوئی بھی دانت میں جو چیز پھنسی ہوئی ہے پھنسی رہے گی؟ اتنی کنڈیشن ہونے کے بعد اتنا بار کر لے گا انسان اور کوئی چیز پھنسی رہے گی؟ ممکن ہے؟ نہیں پھنسی رہے گی. 99% تو ہے کہ نہیں پھنسی رہے گی. اب وہ اچانک سے کوئی شیطانی حرکت ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ کو ایسی پھر آپ کو وہ مسئلہ بھی نہیں آئے گا. دیکھیں نا انسان جو ہے شریعت کے اوپر اگر عمل کرے تو انسان کے ساتھ سہولتیں ہوتی ہیں. شریعت کے ہی اوپر عمل نہیں کرتا نا، ڈوز اینڈ ڈونٹس فالو نہیں کرتا نا، تو پھر اس کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اگر اس طرح سے صاف کریے گا تو آپ کو ظاہر بات ہے کہ کچھ بھی گوشت کا ریشہ اور یہ وہ کیا ہوتا ہے وہ سب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور اگر مان لیے کہ جیسے کہ یہ سب کرنے کے بعد بھی اگر ہو جاتا ہے تو لیٹس سی کیا ہو جاتا ہے کہ دانتوں میں اگر گوشت کا ریشہ یا کوئی بھی چیز پھنس جائے اور منہ میں آتی ہے زبان پہ، تو چنا یا چنے سے کم مقدار کی ہو. ٹھیک ہے، یہ کیا بول رہے ہیں، چیز تھی اس کو زبان سے خلال کر کے نکال لیا لیکن منہ سے باہر نہیں نکلا، وہ خود بخود حلق میں چلا گیا، تو وہ چیز اگر چنے سے کم ہے تب تو روزہ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، اور چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اب بات سمجھیے گا، یہ آپ کو چنے کے مقدار چیز اگر چنے سے کم ہے تو روزہ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، اور چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو روزہ چلا جائے گا، چاہے وہ اپنے آپ ہی کیوں نہ گئی ہو. ٹھیک، البتہ اگر منہ سے باہر نکال دیا تھا
ٹھیک ہے، چنے سے کم بھی تھی یا چنے کے برابر تھی یا چنے سے زیادہ تھی، منہ سے باہر نکال دیا تھا اور پھر دوبارہ نکلے گا، تو ایسا تو کوئی کرے گا نہیں، لیکن اگر بدماشی ایسی کوئی کرتا ہے تو کیا ہو جائے گا، روزہ وہ ٹوٹ جانا چاہیے، چاہے وہ چنے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ عقل اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ یہاں پہ بدماشی ڈومیننٹ ہو گئی. ٹھیک، اور ایسی کنڈیشن میں جب ٹوٹے گا تو کیا ہوگا، کیا صرف قضا لازم ہوگی، کیا صرف قضا لازم ہوگی، اس پہ قضا کفارہ دونوں لازم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی کوئی سی بھی حرکت کریں گے، تل کے برابر بول دیا نا پیچھے کہ تل کے برابر بھی اگر کوئی چیز ایسی داخل کیا ناک میں اور منہ میں جو کھانے کی ہے تو پھر کیا ہو جائے گا، اس سے روزہ بھی ٹوٹے گا، کفارہ بھی لازم، قضا کفارہ دونوں ہے. ٹھیک ہے، تو قضا اور کفارہ دونوں یہاں پہ لگے گا. ٹھیک، لیکن اوپر جو ہے نا اس میں بڑا احتیاط کیجیے گا کہ خود بخود اگر حلق میں چلی جائے تب تو بھائی انسان کے اختیاری میں نہیں تھا، خود چلی گئی. ٹھیک ہے، لیکن اگر چنے سے کم ہے تب تو روزہ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، خود بخود بھی چلی جائے گی نا تو چنے سے کم ہونا شرط ہے، یاد رکھیے گا. بڑا ہو گیا نا تو چلی جائے گی اگر خود بخود، تو آپ کا روزہ چلا جائے گا، لیکن آپ پہ کفارہ نہیں لگے گا کیونکہ وہ خود بخود گئی ہے. ٹھیک ہے، چنے سے مقدار میں برابر یا بڑا ہے اور خود بخود چلا گیا تو آپ کا قضا ہو جائے گا، کفارہ نہیں ہوگا. لیکن چنے سے اگر کم تھا اور چلا گیا تو آپ کو قضا کفارہ کچھ نہیں، آپ کا روزہ ہی ٹھیک ہے. آ رہی بات سمجھ میں، آئی بات سمجھ میں؟ یہاں پہ جو بول رہے سیکنڈ لائن میں کہ خلال سے نکال لیا، منہ سے باہر نہیں نکالا، وہ خود بخود حلق میں چلا گیا، تو وہ چیز اگر چنے سے کم ہے تب تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خود بخود پار ہو گئی نا، تو پار خود بخود ہو گئی تو تین کنڈیشن، ایک چنے سے مقدار میں کم اگر ہے تو بھائی روزہ ہی نہیں ٹوٹا، اور ایک چنے کے مقدار کے برابر یا اس سے بڑا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا ہے کفارہ نہیں ہے، قضا ہے کفارہ نہیں، کیونکہ خود بخود چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، بس وہ جو ہے قضا اس وجہ سے چھوٹا وہ دیکھ کے بتایا جا رہا ہے کہ چھوٹا اگر مطلب چنے کے سائز کے برابر بولا جا رہا ہے، سائز یا اس سے بڑا رہے گا تو قضا، یا اس سے چھوٹا رہے گا تو قضا بھی نہیں. اور باہر نکال کے اگر کر دیں گے تو چاہے چھوٹا رہے بڑا رہے کچھ رہے، قضا کفارہ دونوں لازم ہو جائے گا. ٹھیک، یہ مسئلہ نمبر 47 تک ہو گیا. چلیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آگے ڈسکس کریں گے. اگر کوئی سوال ہو تو لکھ کے رکھیے گا یا پوچھ لیجیے گا، ایڈریس کر دیں گے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ. یہاں پہ اسٹاپ کریں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.